یہ میرے ہاتھ میں امالی شیخ صدوق ہے. شیخ صدوق وہ عالم ہیں جو مقصرین پر بھی حجت ہیں. یعنی اگر شاہ جی مجتہد کو ہی دیکھنا ہے تو پھر وہ مجتہد دیکھو جو مجتہد گر ہے، جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھ کے ہم لوگ علامہ کہلاتے ہیں. یہ وہ شخص ہے تمہارے مذہب کا تیسرا ستون، جن پر چھت کھڑی ہے مذہب کی. امالی جمع ہوتی ہے املا کی، یعنی انہوں نے املا کروائی ہے، بولتے رہے ہیں، لوگ لکھتے رہے ہیں. نماز کے بارے میں جب تشہد لکھوایا ہے انہوں نے تو پتہ ہے کیا جملہ لکھوایا؟ یجزی فی التشہد شہادتان فما زاد فتعبد. فرماتے ویسے تو 2 گواہیاں بھی کافی ہیں، لیکن 2 سے زیادہ گواہیاں جو نماز میں دیتے ہو وہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں. نہ یہ فیصلہ میں نے تم پہ چھوڑا. شیخ صدوق علی کی گواہی کو عبادت کہے اور آج کا ملا اسے باطل کہے، سچا کس کو مانوں؟ ہاں جی ہاں جی جیتے رہو. اور آخری بات، چونکہ میں نے اپنے مقصد کی طرف ہی پڑھنا ہے، دعوت میں نے کھلی دے دی ہے کہ حوالے جتنے میرا عزیز بھی چاہے کسی اور کے دماغ میں بھی کوئی اگر شکوک و شبہات جو کھٹکے ہوں وہاں آ جائے. سوال تمہارا یہ تھا کہ جہاں کسی امام نے کھڑا کر دیا ہمیں وہاں رک جانا چاہیے. میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں، منڈی بہاؤدین کے سزا خانے سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کائنات عالم کے ہر عالم کو جمع کر کے غضنفر کا یہ چیلنج پہنچا دو. میں بڑی کتاب نہیں کہتا، کسی چھوٹی کتاب میں، مستند میں نہیں، کسی ضعیف میں، معتبر نہیں، بالکل گئی گزری روایت میں دکھا دو کہ کسی امام نے روکا ہو کہ نماز میں علی کا نام نہ لیا کرو. اور بس یہی پیغام دینا تھا. آدم سے عیسیٰ تک
کوئی نہیں آ سکا خدا اور رسول کے بعد سوائے علی کے. دیکھو وہ اطاعت ہو، وہ ولایت ہو، وہ ایمان ہو، وہ عہد ہو، وہ منصب ہو، ان دو کے بعد ذکر علی کا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی، رسول ولی. اور آگے کیا کہا؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی. علی کے سوا تیسرا کوئی نہ آ سکا. اطاعت کا ذکر آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی. اور کس کا نام لیا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. سوائے علی کے کوئی نہ آ سکا. سورہ تغابن ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. ایمان لاؤ اللہ پہ، ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور ایمان لاؤ اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. نہ میرا خیال ہے پتہ نہیں تم سہم گئے ہو، ڈر گئے ہو، گھبرا گئے ہو، چکر کیا ہے، یا تھک گئے ہو. اللہ کہہ رہا ہے اس نور پہ ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا. یہ تفسیر قمی میری بغل میں ہے، 1100 سال پرانی مذہب آل محمد کی تفسیر. سرکار صادق سے پوچھا گیا کون ہے وہ نور جو رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ قال ذاک امیر المومنین. کہا وہ نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. تیسرا علی. ابو کے شاہ جی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نہ مجھے نہیں خبر کہ کس کے کلیجے میں دراڑ آئے گی، کس کے رخسار پہ پھول کھلے گا، کس کے ہاتھ سے خوشبوئے ولایت آگی، کہاں سے بدبوئے تقصیر آئے گی. پڑھی آیت ہے تفسیر قرآن کے وارث کی، نور الذی انزلنا والنور الذی انزلنا. اس نور پہ ایمان لاؤ جسے ہم نے نازل کیا، نازل کیا، نازل کیا. قرآن کا وارث کہتا ہے وہ علی ہے، وہ علی ہے، وہ علی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے علی کو نازل کیا. ٹکے کا ملا کہتا ہے پیدا ہوا. سچا کون ہے؟ اس آیت کے بارے میں بھی سرکار صادق سے جب پوچھا گیا کون سی ہیں وہ حدود اللہ کی کہ جن سے آگے گزرنے کی اجازت نہیں؟ قال نحن حدود اللہ. فرمایا اللہ کی حدیں ہم 14 ہیں. جی اب جس بندے کو شوق ہو ان کی حد بنانے کا، وہ سوچ کے حد بنائے کہ یہ مخلوق کی حد نہیں، علی خالق کی حد کا نام ہے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ بس خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. زیادہ پڑھ لیا، آپ کو الگ سے پیغام دے دیا جائے گا کہ ان ایام میں زیادہ مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے. ذکر آل محمد تو سارا سال ہے، دن رات ہے، لیکن یہ 10 دن آتے ہی اس لیے ہیں کہ زمانے کو بتایا جائے کہ ان ایام میں ہوا کیا ہے. ہاں، اور بس یہی سوچ کے 2 جملے سن لینا مجھ سے
کہ اگلے سال وہی روز